السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین جی، تشام غالباً یہ 8 یا 9 جولائی 2017 کی بات ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاشف دیوبندی نے اپنے دیوبندی گروپ میں بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ چیلنج کیا۔ وہ کون سا چیلنج ہے ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں۔ چیلنج سن کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی زبان کیسی ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے بولتے ہیں۔ ویسے تو لوگوں کے سامنے یہی لوگوں نے شور مچا رکھا ہے، بد مذہبوں نے، کہ سنی جو ہوتا ہے، بریلوی جو ہوتا ہے، بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، پیچھے پڑے رہتے ہیں دیوبندیوں کے، وہابیوں کے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج جو ہم چیلنج بتائیں گے اسے سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی زبان کیسی ہے۔ چیلنج سماعت فرمائے اس میں کس انداز میں لکھتا ہے اپنی تحریر کے اندر، رضا خان نے جو اپنی خود ساختہ شریعت کھڑی ہے اس میں شریعت محمدی سے 5 بڑے اور بنیادی اختلاف، حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، علم غیب، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اوپر اسکرین پر جو ہے نا اس کی تحریر بھی دیکھ لیں اور اس کا نمبر بھی جو ہے نا دھیان میں رکھیں، اور ہو سکے تو آپ کانٹیکٹ کریں اور اس سے کہیں کہ جو بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کہتا ہے حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، علم غیب، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ کوئی رضا خان کا امتی، کہتا ہے کوئی رضا خان کا امتی، ہم اسے کہیں تھانوی کا امتی، گنگوہی کا امتی، امبیٹھوی کا امتی، نانوتوی کا امتی، اسماعیل دہلوی کا امتی، اسے کیسا لگے گا؟ اب اس نے کہا رضا خانی، میں اسے کہوں کوا خانی، میں اسے کہوں دیو شیطانی، میں اسے جو ہے اور بھی کچھ کہوں، اسے اچھا لگے گا؟ اگر اچھا لگے تو بتا دے، پھر ہم بھی اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ کہتا ہے کوئی رضا خان کا امتی بدعتی، کہتا ہے بدعتی، ان 5 مشرکانہ عقائد میں سے، اب کیا کہتا ہے، ان 5 مشرکانہ عقائد میں سے کسی ایک عقیدہ پر بات کرنا چاہے گا، کہتا بات کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جی، آپ نے جو ہے حاضر و ناظر، نور و بشر، مختار کل، علم غیب، غیر اللہ سے مدد مانگنا، آپ نے کہا مشرکانہ عقیدہ ہے، تو ہم نے کہا چلیے بات کر لیتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، تو آئیے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، کبھی آگے کیا وہ ہم آپ کو بتا دیں۔ اب ہم نے جیسے اس کا چیلنج دیکھا، ہم نے کہا ہمیں تیرا چیلنج قبول ہے، آجا بات کر لے، لیکن یہ سامنے آنے سے بھاگتا رہا۔ پھر ہم نے پرسنل میں جا کر جو ہے کہا، اس نے پرسنل میں بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ واٹس ایپ پر اس نے بلاک کر دیا، جواب نہیں دیا۔ اب جب اس نے بلاک کر دیا، اس کے بعد پھر جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے جو اسے کہنا شروع کیا، بھائی تم نے چیلنج تو کیا ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اس نے جو اس طرح کے جملے استعمال کیے، تو اگر تجھ میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو آجا پھر بات کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سنو۔ بار بار جو ہے نا اسے کہنے کی وجہ سے دیوبندیوں سے بھی ہم نے کہا کہ بھائی اسے لے کر آئیں، اسے لے کر آئیں، اسے لے کر آئیں، تو ظاہر سی بات ہے دیوبندیوں نے بھی کانٹیکٹ کیا ہوگا، تو اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ خود کو بچا سکے۔ تو اب اس نے جو ہے نا کیا کہا کہ ہاں میں بات کروں گا، اور ابھی میں پکنک پہ گیا ہوں، کہتا میں پکنک پہ گیا ہوں، میں بات کروں گا آپ سے، اور شرائط وغیرہ جو ہے وہ میں آپ کو بھیجوں گا۔ تو اب اس کی طرف سے جو تحریر ہمارے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریر یہ ہے اس کی طرف سے کہ دیکھیے، جب اس نے یہ چیلنج کیا تھا تو ہم نے کہا تھا ہم بات کرنے تیار ہیں، تو نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا مشرکانہ عقیدہ، اس پر بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں بات کروں گا۔ اب اس نے جو تحریر بھیجی ہماری کوششوں سے اور ہمارے دوستوں کی کوششوں سے، جس نے تحریر بھیجی وہ یہ ہے، ابو ارقم صاحب جمعرات کو آپ سے مناظرہ کروں گا، کہتا ہے ابو ارقم صاحب جمعرات کو آپ سے مناظرہ کروں گا، عشاء کی نماز کے بعد پاکستانی پر ٹائپنگ میں، اب اس نے ٹائمنگ لکھا یا ٹائپنگ لکھا یہ بہتر جانتا ہے، ٹائپنگ میں موضوع علم غیب۔ اب اس نے کیا کیا، ہم نے اسے کہا تھا تو نے جن 5 عقائد کا ذکر کیا ہے، کہا مشرکانہ عقیدہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا تیرے بقول شرک ہے، مشرکانہ عقیدہ، ہمیں غیر اللہ سے مدد مانگنے پر بات کرنی ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا مشرکانہ عقیدہ ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم نے کہا تو ہم اس پر بات کریں۔ اب کیا کہتا ہے، موضوع علم غیب،
موضوع لیا علم غیب. کہتا ہے مناظرہ کا وقت 1 ہفتہ، فیصلہ گروپ ممبران، گالی گلوچ نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، دلیل دعویٰ کے مطابق دینی ہوگی، دلیل دعویٰ پر مطابق دینی ہوگی. ایک دلیل کا جواب دیے بغیر آگے نہیں جائیں گے. دلیل قرآن و حدیث متواتر یا مشہور کیونکہ عقیدہ ہے، تشریح معتبر کتب سے پیش کی جائے گی، اور آخر میں اپنا عقیدہ فقہائے احناف کی عبارات کے مطابق دکھلانا ہوگا اور بتلانا ہوگا کہ فقہائے احناف کا عقیدہ کیا ہے. جو شرائط رہ گئی ہے وہ طے کر لیں گے. جواب کا منتظر ہوں. کاشف. آگے چشتی بھی لگاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس تھانوی کے امتی، ہم کیوں کہہ رہے پتا تھانوی کے امتی؟ کیونکہ اس کی زبان ہی ایسی ہے، تو اس کو آئینہ دکھانے کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے تھانوی کے امتی. ہم اس تھانوی کے امتی بدعتی کاشف. اب ہم کہیں دیو شیطانی، رضا خانی کہتے ہم دیو شیطانی کہیں، کوا خانی کہیں سے، تو ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں آپ نے جن عقائد کو بتا کر کہا تھا مشرکانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقائد ہے، ٹھیک ہے، اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی لکھا، جس پر ہم نے شروع میں کہہ دیا ہمیں آپ سے اس پر بات کرنی. اب آپ نے جو موضوع بتایا وہ علم غیب بتایا، تو چونکہ آپ نے جو 5 عقائد کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا یہ مشرکانہ ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے آپ کے نزدیک، تو ہم اس پر بات کریں گے. اب آپ نے موضوع علم غیب جو ہے چن لیا ہے، تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پہلے کہا ہے اور آپ کے چیلنج کے حساب سے ہم نے کہا تھا، تو آپ اگر یہ اقرار کر لیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس پر بات نہیں کر سکتے. آپ اگر اقرار کر لیں، لکھ کر دیتے کہ میں اس پر بات نہیں کر سکتا، ہم علم غیب پر بات کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہوئی ہے، آ جائیے. اور جب علم غیب پر بات ہوگی، آپ نے کہا مشرکانہ عقیدہ ہے، تو جب ہم آپ کے گھر سے دیوبندیوں کو پیش کریں گے نا، تو شوق سے کہہ دیجیے گا کہ یہ مشرک ہے. تو خیر وہ ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ قرآن مناظرہ ہم پیش کریں گے. تو ہم اس کاشف دیوبندی کوا خانی تھانوی کے امتی سے کہنا چاہتے ہیں اگر غیرت نام کی کوئی چیز آپ کے اندر ہے، اگر غیرت نام کی کوئی چیز آپ کے اندر ہے، تو آپ ہماری سوریوں کا جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد انشاءاللہ عزوجل باہمی رضامندی سے شرائط بھی طے کیے جائیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں نا اس پر بھی بات ہو جائے گی. تو پہلے آپ کو جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، مشرکانہ عقیدہ، اس پر بات کرنی. اگر آپ اس پر بات نہیں کر سکتے تو عذر معقول پیش کریں. آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ آپ اس کے بعد علم غیب پر لبیک، ہم تیار ہیں بات کرنے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.